بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمر خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک تھاٹس۔ ناظرین، قرآن پاک مذہب اسلام کی وہ کتاب ہے جس کو اس کے ماننے والے یعنی مسلمان مکمل طور پر کلام الہی تصور کرتے ہیں، اور مسلمان اس امر پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ قرآن پاک تمام انسانیت کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کا ایک عظیم سرچشمہ ہے۔ یہ تمام تر انسانیت کو رہنمائی فراہم کرتا ہے اور یہ ہر ایک دور سے ہم آہنگ ہے۔ قرآن پاک اللہ کی آخری اور حتمی کتاب ہے اور یہ معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس پس منظر میں یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آیا قرآن واقعی ایک ایسی کتاب ہے جس میں سائنس اور سائنسی نظریات کی تعلیم تفصیلات موجود ہے۔ کائنات بگ بینگ کی تخلیق، بگ بینگ جس کے بارے میں سائنس 40 سال پہلے جانتی تھی، اس کا ذکر قرآن شریف میں 1400 سال پہلے آیا ہے۔ بگ بینگ کے ثبوت میں گزشتہ کئی عشروں کے دوران مشاہدات و تجربات کے ذریعے ماہرین فلکیات و فلکی طبیعیات کی جمع کردہ معلومات موجود ہے۔ بگ بینگ کے مطابق ابتدا میں یہ ساری کائنات ایک بڑی کمیت کی شکل میں تھی جسے پرائمری نیبولا بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ ہوا جس کا نتیجہ اسٹرانومی کہکشاؤں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پھر یہ کہکشائیں تقسیم ہو کر ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ کی صورت میں آئی۔ کائنات کی ابتدا اس قدر منفرد اور اچوتی تھی کہ اتفاق سے اس کے وجود میں آنے کا احتمال کچھ بھی نہیں تھا۔ ناظرین، قرآن مجید میں سائنس کے حوالے سے کئی آیات موجود ہے، جیسا کہ پھیلتی ہوئی کائنات۔ امریکی ماہر طبیعیات ایڈون ہیل 1925 میں اس امر کا مشاہداتی ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ کر دور ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ یہ بات آج مسلمہ سائنسی حقائق میں شامل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن پاک میں کائنات کی فطرت اور خاصیت کے حوالے سے کیا ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ اس طرح کئی ارشادات ہیں، جیسا کہ پودوں کے حوالے سے بھی قرآن شریف میں بتایا گیا ہے، پودوں میں نر اور مادہ۔ پرانے زمانے کے انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پودوں میں بھی جانوروں کی طرح نر اور مادے ہوتے ہیں، یعنی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ البتہ جدید نباتیات یہ بتاتی ہے کہ ہر پودے کی نر اور مادہ صفت ہوتی ہے۔ ترجمہ ہے قرآن کا، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس میں ہم نے مختلف اقسام کے پودوں کے جوڑے پیدا کیے جو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ اس طرح کئی حوالے ہیں سائنس کی حوالے سے قرآن شریف میں، جیسا کہ جانوروں کے حوالے سے بھی ہے، جانوروں اور پرندوں میں معاشرے کا وجود۔ ترجمہ ہے، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کے معاشروں میں رہتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ جانور اور پرندے بھی کمیونٹیز کی شکل میں رہتے ہیں۔ اسی طرح زوالوجی یعنی حیوانیات کے حوالے سے بھی کئی اشارے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں بھی ایک اجتماعی نظام و ضبط ہوتا ہے